لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کتنا حسین ہے یہ رمضان کا مہینہ. خاص طور پہ ان کو زیادہ حسین لگ رہا ہے جن کو آج تحفے ملے ہیں. جو تحفے اللہ روزانہ عطا کرتا ہے نا، ان کی قدر و منزلت کا اگر پتہ چل جائے تو ہر لمحہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے گزر جائے. کتنا حسین ہے یہ رمضان کا مہینہ. اللہ لٹا رہا ہے انوار کا خزینہ. اللہ لٹا رہا ہے انوار کا خزینہ. اور مسکین کی مدد کر صدقات دے کے فطرہ. مرنے کے بعد ہوگا روشن تمہارا سینہ. اللہ لٹا رہا ہے انوار کا خزینہ. اور جو دل کی گہرائی سے سننے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ رمضان میں کسی کا ہرگز نہ دل دکھاؤ. رمضان میں کسی کا ہرگز نہ دل دکھاؤ. کوثر نبی کے ہاتھوں تم کو اگر ہے پینا. اگر حضور کی بارگاہ میں جا کے آپ کے دستے مبارک سے جام لے کے پینا ہے نا حوض کوثر سے، تو پھر اس بات پہ عمل کر لو. اس بات پہ کہ رمضان میں کسی کا ہرگز نہ دل دکھاؤ. کوثر نبی کے ہاتھوں تم کو اگر ہے پینا. اور قرآن کی تلاوت طوفان میں بھی کیا کر. قرآن کی تلاوت طوفان میں بھی کیا کر. ہرگز نہیں ڈوبے گا مومن تیرا سفینہ. ہرگز نہیں ڈوبے گا مومن تیرا سفینہ. اور مرنے کے بعد ہوگا روشن تمہارا سینہ. اللہ لٹا رہا ہے انوار کا خزینہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم ويأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرا
وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغابون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعملون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي
أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. صدق الله العظيم. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ، اور بلا شبہ یہ کتاب نازل کی ہوئی ہے رب العالمین کی. نازل بہ، لے کر اترا ہے اس کو الروح الامین، روح الامین یعنی جبرائیل، علی قلبک، آپ کے قلب مبارک پر، لتکون، تاکہ آپ بن جائیں، من المنذرین، لوگوں کو ڈر سنانے والے، بلسان عربی، ایسی عربی زبان میں، مبین، جو روشن یا بالکل واضح ہے. وَإِنَّهُ، اور اس کا ذکر لفی زبور الاولین، کتابوں میں بھی ہے، اگلے لوگوں کی یا پہلے لوگوں کی. اولم یکن، کیا نہیں تھی، لہم آیا، ان کے لیے نشانی یا دلیل، ان یعلمہ، کہ جانتے ہیں اس نبی کو، علماء بنی اسرائیل کے. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ، اور اگر ہم اتارتے اس قرآن کو، عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، کسی عجمی یعنی غیر عربی شخص پر، فَقَرَأَهُ، پھر آپ اسے پڑھ کر سناتے، عَلَيْهِمْ، ان لوگوں کو، مَا كَانُوا بِهِ، تب بھی وہ نہیں تھے اس پر، مؤمنین، ایمان لانے والے. كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ، یوں ہی داخل کر دی ہے ہم نے جھٹلانے کی عادت، فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں، لا یؤمنون بہ، وہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر، حتی یروا العذاب العلیم، جب تک دیکھ نہ لے عذاب دردناک. فیأتیہم بغتہ، سو وہ آئے گا ان پر اچانک، وہم لا یشعرون، اور انہیں خبر تک نہ ہوگی. فیقولوا، تب وہ کیا اٹھیں گے، حل نحن منظرون، کیا ہمیں مہلت دی جائے گی، افبعذابنا، کیا وہ اب ہمارے عذاب کی، یستعجلون، جلدی مچا رہے ہیں. افرأیت، کیا تم نے غور کیا، ان متعناہم، اگر ہم انہیں لطف اندوز ہونے دیں، سنین، کچھ سال، ثم جاءہم، پھر آئے ان پر، ما کانوا، وہ عذاب کے جس کا وہ ہیں، یوعدون، وعدہ دیے جاتے، ما اغنا عنہم، تو کیا کام آئے گا ان کے، ما کانوا یمتعون، وہ ساز و سامان جس سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں. وما اہلکنا، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے، من قریہ، کسی بستی کو، الا لہا، مگر بھیجے گئے تھے اس کے لیے، منذرون، ڈر سنانے والے، ذکرا، یاد دہانی کے لیے، وما کننا ظالمین، اور ہم نہیں تھے ظالم. وما تنزلت، اور نہیں اترے، بہ الشیاطین، اس قرآن کو لے کر شیاطین، وما ینبغی لہم، اور نہ ہی اس قابل تھے وہ، وما یستطیعون، اور نہ اس کی طاقت رکھتے تھے، انہم، بے شک انہیں تو، عن السمع لمعزولون، سننے سے بھی محروم کر دیا گیا تھا. فلا تدعوا مع اللہ، پس آپ نہ پکارا کرو اللہ کے ساتھ، الہا آخر، کسی اور معبود کو، فتکونا، ورنہ تو ہو جائے گا، من المعذبین، ان میں سے جن کو عذاب دیا گیا ہے. وانذر عشیرتک، اور آپ ڈرایا کریں اپنے رشتہ داروں کو، الاقربین، جو قریب تر ہیں. واخفض، اور آپ نیچے کیا کیجیے، جناحک، اپنی رحمت کا بازو، لمن اتبعک، ان کے لیے جو آپ کی پیروی کیا کرتے ہیں، من المؤمنین، اہل ایمان سے. فإن عصوک، پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کیا کریں، فقل، تو آپ فرما دیں، انی بریء، کہ میں بری الذمہ ہوں، مما تعملون، ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. وتوکل، اور بھروسہ کیجیے، علی العزیز الرحیم،
اس پر جو عزت والا ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ الذی یراک، وہ جو آپ کو دیکھتا ہے، حین تقوم، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، وتقلبک، اور دیکھتا ہے آپ کے دورہ فرمانے کو، فی الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں، انہ، بے شک وہی، هو السمیع العلیم، سب سننے والا جاننے والا ہے۔ حل انبئکم، کیا میں تمہیں بتا دوں، حل علی من تنزل، کہ کس پر اترے ہیں، الشیاطین، شیاطین، تنزل، وہ اترتے ہیں، علی کل افاک، ہر بڑے بہتان لگانے والے پر، عظیم، گناہگار، یلقونا، جو ڈال دیتے ہیں ان پر، السمع، سنی سنائی باتیں، وَأَكْثَرُهُمْ، اور ان میں اکثر، کاذبون، بالکل جھوٹے ہیں، والشعراء، اور جو شعراء ہیں، یتبعہم، ان کی پیروی تو کرتے ہیں، الغاوون، گمراہ لوگ ہی۔ الم تر، کیا تم نے نہ دیکھا، انہم، شعراء، فی کل واد، ہر وادی میں، یہیمون، بھٹکتے رہتے ہیں، وانہم یقولون، اور وہ کہتے رہتے ہیں، ما لا یفعلون، ایسی باتیں جن پر عمل نہیں کرتے، الا الذین آمنوا، سوائے ان شعراء کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کیے، وذکروا اللہ، اور یاد کرتے ہیں اللہ کو، کثیرن، کثرت سے، وانتصروا، اور بدلہ لیتے ہیں، من بعد اس کے ما ظلموا، ظلم کیا گیا ان پر، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور بہت جلد جان لیں گے ظالم، أَيَّ مُنقَلَبٍ، کہ کس کروٹ پر، يَنقَلِبُونَ، وہ پلٹا کھائیں گے۔ توسین، حروف مقطعات، تل کا، یہ، آیات القرآن، آیتیں ہیں قرآن، و کتاب مبین، اور روشن کتاب کی، ہدی و بشریٰ، ہدایت اور خوشخبری ہے، للمؤمنین، اہل ایمان کے لیے، سبحان اللہ، الذین، کون اہل ایمان، وہ جو، یقیمون الصلاۃ، قائم رکھتے ہیں نماز، ویؤتون الزکاۃ، اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، وہم بالآخرۃ، اور وہ لوگ آخرت پر، ہم یوقنون، یقین رکھتے ہیں، ان الذین لا یؤمنون، بے شک وہ جو نہیں ایمان لاتے، بالآخرۃ، آخرت پر، زینا لہم، ہم نے مزین کر دیے ان کے لیے، مزین کرنے کا مطلب سنوار دیے، اعمالہم، ان کے اعمال، فہم یعمہون، پس وہ بھٹک رہے ہیں، اولئک الذین لہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے سوء العذاب، بدترین عذاب ہے، وہم فی الآخرۃ، اور یہی لوگ آخرت میں، ہم الاخسرون، سب سے بڑھ کر خسارے میں ہوں گے، وَإِنَّکَ، اور بے شک آپ کو، لَتُلَقَّى القرآن، سکھایا جاتا ہے قرآن، من لدن، جانب سے، حکیم علیم، حکمت والے، علم والے، اذ قال موسیٰ، جب کہا موسیٰ نے، لِأَهْلِهِ، اپنی اہلیہ سے، انی آنست، کہ میں نے دیکھی ہے، نارن، آگ، سآتیکم، ابھی لے کر آتا ہوں تمہارے پاس، منہا، بخبر، اس کی کوئی خبر، او آتیکم، یا لے آؤں گا تمہارے پاس، بشہاب قبس، کوئی شعلہ سلگا کر، لعلکم، تاکہ تم، تصطلون، تاپو، آگ تاپو یا اسے حرارت حاصل کرو، فلما جاءہا، پھر جب موسیٰ اس کے پاس پہنچے، نودیا، تو ندا کی گئی، بوری کا، کہ برکت دی گئی، من، اس کو، پھر نار، جو اس آگ میں ہے، ومن حولہا، اور جو اس کے پاس ہیں، آس پاس ہیں، یعنی فرشتے، وسبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے، رب العالمین، جو رب العالمین، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو، وہ یعنی وہ جو آگ اور نور دیکھا ہے، انا اللہ، میں اللہ ہی ہوں، العزیز الحکیم، عزت والا، حکمت والا، وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور ڈال دیجیے اپنا عصا زمین پر، فَلَمَّا رَآهَا، تو جب اس عصا کو دیکھا، تَهْتَزُّ، تو وہ لہرا رہا تھا، كَأَنَّهَا جَانٌ، جیسے سانپ کو، وَلَّا،
مدبرن، تو آپ پیٹ پھیر کر چل دیے، ولم یعقب، اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ یا موسیٰ، ہم نے فرمایا اے موسیٰ، لا تخف، مت ڈریے، انی لا یخاف، بے شک نہیں ڈرا کرتے، لدی المرسلون، میرے حضور وہ جنہیں رسول بنایا جاتا ہے، الا من ظلم، مگر وہ جو زیادتی کرے، ثم بدل، پھر وہ بدل دے اپنے عمل کو، حسنا، نیکی سے، بعد سوء، برائی کے بعد، فإنی، تو بے شک میں غفور الرحیم، غفور الرحیم ہوں۔ کیا وَأَدْخِلْ، اور ڈالیے اے موسیٰ، یادہ کا اپنا ہاتھ، فی جیبک، گریبان میں، تخرج بیضاء، تو وہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا، من غیر سوء، بغیر کسی تکلیف کے، فی تسع آیات، یہ بھی 9 نشانیوں میں سے ہے، الی فرعون، فرعون کی طرف، وقومہ، اور اس کی قوم کی، انہم کانوا قوما، بے شک وہ لوگ تھے فاسقین، نافرمان یا بڑے سرکش، فلما جاءتہم، بس جب آئیں ان کے پاس، بس جب آئی ان کے پاس، آیاتنا، ہماری نشانیاں، مبصرۃً، آنکھیں کھول دینے والی، قالوا ھذا، تو بولے یہ تو سحر مبین، صریح جادو ہے، وجحدوا، اور انہوں نے انکار کر دیا، بہا، ان نشانیوں کا، واستيقنتها، حالانکہ یقین کر چکے تھے ان کا، انفسہم، ان کے دل، ظلما وعلوا، اس کے باوجود ان کا انکار کس لیے تھا؟ ظلم اور تکبر کی وجہ سے۔ فانظر، بس آپ دیکھیے، کیف کان، کیسا ہوا، عاقبۃ المفسدین، انجام فسادیوں کا، وَلَقَدْ، اور یقیناً، آتینا داؤد، ہم نے عطا فرمایا داؤد کو، وسلیمان، اور سلیمان کو، کیا؟ علم، علم، وقال الحمد للہ الذی، اور انہوں نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، فضلنا، جس نے ہمیں فضیلت دی، علی کثیر، بہت سو پر، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، المؤمنین، جو ایمان والے ہیں، وہ وارثہ، اور جانشین بنے، سلیمان داؤد، سلیمان داؤد کے، وقال یا ایھا الناس، اور فرمایا اے لوگو، علمنا، سکھائی گئی ہے ہمیں، منطق الطیر، پرندوں کی بولی، وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَیْءٍ، اور عطا کی گئی ہیں ہمیں ہر قسم کی چیزیں، ان ھذا لہو، بے شک یہی ہے، الفضل المبین، کھلا فضل یا نمایاں فضل، وحشر لسلیمان، اور جمع کر دیے گئے سلیمان کے لیے، جنودہ، اس کے لشکر، من الجن والانس، جنوں سے اور انسانوں سے، والطیر، اور پرندوں سے، فہم یوزعون، چنانچہ وہ نظم و ضبط کے لیے روکے جاتے تھے، حتی اذا اتوا، یہاں تک کہ جب وہ آئے، علی وادی النمل، چیونٹیوں کی وادی پر، قالت نملۃ، کہنے لگی ایک چیونٹی، یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، گھس جاؤ اپنے بلوں میں، یعنی اپنے گھروں میں، لا یحطمنکم سلیمان، کہیں کچل نہ دے تمہیں سلیمان، وجنودہ، اور اس کے لشکر، وہم لا یشعرون، اور انہیں خبر ہی نہ ہو، فتبسم ضاحکا، تو سلیمان مسکرا دیے ہنستے ہوئے، من قولھا، چیونٹی کی بات پر، وقال، اور عرض کی، رب اوزعنی، اے میرے رب مجھے توفیق دے، ان اشکرا، کہ میں شکر ادا کروں، نعمتک التی، تیری نعمت کا، جو انعمت علیہ، تو نے مجھ پر کی، وعلی والدی، اور میرے والدین پر، وان اعمل صالحا، اور مجھے یہ بھی توفیق دے کہ میں کام کروں نیک، ترضاہ، جس پر تو راضی ہو جائے، وادخلنی، اور شامل کر لے مجھے، برحمتک، اپنی رحمت سے، فی عبادک الصالحین، اپنے بندوں میں جو مقرب ہیں یا نیک ہیں، وتفقد الطیر، اور جائزہ لیا سلیمان نے پرندوں کا، فقال مالی، فرمایا مجھے کیا ہوا، لا اری الہدہد، کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، ام کان من الغائبین، یا وہ ہے ہی غائب، یا ہے ہی غیر حاضر۔ آج کے سبق کی پہلی آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن کسی شخص کا، کسی شاعر کا،
یا معاذ اللہ شیطان کا اتارا ہوا نہیں بلکہ رب العالمین نے یہ قرآن نازل کیا ہے۔ اور رب نے کیسے بھیجا ہے؟ رب کریم نے جبریل امین کے ذریعے اپنے محبوب پر نازل کیا ہے۔ فرمایا علی قلبک لتکون من المنذرین، اے حبیبی آپ کے پاک دل پر قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈر سنائیں، یعنی آخرت کے عذاب، دوزخ کے عذاب، اللہ کے ناپسندیدہ کاموں پر اللہ کا غضب، ان تمام باتوں سے لوگوں کو ڈرائیں۔ اور یہ قرآن کائنات کی سب سے افضل ترین زبان عربی میں نازل کیا گیا، جو روشن زبان ہے، واضح زبان ہے، اور پھر اس ایک پاک کلام کی یہ خاصیت بھی ہے کہ اس کتاب میں پچھلی ساری کتابوں کے چرچے بھی شامل کر دیے گئے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ کیا یہ بات، کون سی بات؟ کہ قرآن عربی میں، قرآن کے اندر پچھلی ساری قوموں کے واقعات، ان کے حالات و احوال بیان ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ کیا یہ بات ان کافروں کے لیے حجت اور نشانی نہیں تھی کہ بنی اسرائیل کے پچھلے جتنے عالم ہیں وہ سارے تو اپنی کتابوں کی خبروں کے مطابق مصطفیٰ کریم کو جانتے ہیں، اور جس ہستی کو آپ پہلے سے جانتے ہوں، جب وہ آپ کے سامنے تشریف لے آئے، جس کا ایک ایک ذکر آپ کی کتابوں میں موجود ہو، وہ ساری نشانیاں اس ذات میں پائی جا رہی ہوں، تو پھر کون سی چیز ہے جو آپ کو ماننے نہیں دیتی؟ پھر آپ انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ کافر، یہودی اور عیسائی، یہ سارے تو انکار کرتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ آپ کی ذات کے لیے پایا جانے والا حسد اور بغض۔ اس وجہ سے جاننے سمجھنے کے باوجود بھی وہ لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے۔ اب اللہ پوچھ رہا ہے کہ ہم نے اسی زبان میں قرآن نازل کیے جو زبان ہمارے محبوب کی تھی۔ انہیں یہ اعتراض ہے کہ ہمارے درمیان سے ایک بندے کو، ہمارے جیسے بشر کو نبی بنایا اور قرآن اتارا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو عربی کی بجائے کسی عجمی زبان میں بھی اتار دیتے تو یہ ایمان تب بھی نہ لاتے، اس لیے کہ ان کا پرابلم لینگویج نہیں ہے، ان کا پرابلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حسد ہے، اور یہ اس حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اسی لیے یا اسی طرح مجرموں کے دلوں میں اس قرآن کے جھٹلانے کو داخل کر دیا کہ وہ جرم میں پہلے عادی ہو چکے ہیں، اور انہوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، ہمیں کوئی بھی معجزہ دکھا دیا جائے، ہماری جو ڈیمانڈ پوری کر دی جائے، لیکن بات ایک ہی ہے کہ ہم نے قرآن کو بھی نہیں ماننا، رسول اللہ کو بھی نہیں ماننا۔ سو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم کچھ بھی ان کو دے دیتے ان کے چاہے ہوئے کے مطابق، تو یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ حق بات کو ماننے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے نا، وہ انسان کے اندر پایا جانے والا عناد ہوتا ہے۔ عناد یعنی وہ دشمنی، وہ حسد جو کسی کے لیے آپ کے اندر پیدا ہو گیا، وہ پوری دنیا سے اچھا کام کر کے لے آئے نا۔ آپ کا دل اس کے لیے اگر صاف نہیں ہو رہا، آپ اس کی اصلاح، نہ اس کی تعریف کریں گے، نہ اس کے کام کو قبول کریں گے۔ یہ منظر ہم اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں، یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے۔ یہ آپ اپنے گھروں میں، اپنی برادریوں میں، اپنے محلے میں ایسے بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا دیکھتے ہیں۔ ایک بندہ واقعی بہت اچھا ہے، بہت نائس ہے، پڑھا لکھا ہے، اس کے اندر ڈھیروں صلاحیتیں ہیں، اور لوگ اگر اس کی برملا تعریف بھی کرتے ہیں کہ واقعی وہ بندہ اچھا ہے، لیکن آپ نے اگر اس کو تسلیم نہیں نہ کیا، یعنی آپ کا رشتہ اس کے ساتھ ایسا جڑ گیا کہ وہ رشتہ ماننے نہیں دیتا،
یا آپ کے اندر جلسی ہے اس کے لیے کہ میں اس مقام پہ کیوں نہیں، وہ کیوں ہے، تو ساری دنیا بیٹھ کے تعریف کرے، آپ اس کی تعریف نہیں کریں، اور کچھ بھی نہ ملا تو آپ یہ کہ تنو کی بتا اندروں کی، یعنی ساری دنیا کو اندر کا پتہ نہیں، جب آپ کا دل اناد اور دشمنی سے بھر جاتا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے اگلے کے اندر کیا ہے۔ اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی کے اندر کفر ہونے پر اور زبان پہ کلمہ ہونے پر اسے بھی قتل کرنے کا حکم نہیں دیا کہ تم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا تھا نا، جس صحابی نے غلطی سے قتل کر دیا تھا ایک شخص کو، اور یہی کہا کہ بھئی یہ اوپر سے کلمہ پڑھ رہا۔ اب دیکھیے کائنات کے والی اپنے صحابی کو فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے اس کے اندر اتر کر دیکھا تھا، تم نے اس کی نیت کو دیکھ لیا تھا، جو آگے بڑھ کے اس کو قتل کر دیا، اگر اس نے کلمہ پڑھ کے اس کی پناہ لی تھی تو تمہیں پناہ دینی چاہیے۔ تو پھر ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اندر سے کیسا ہے؟ اگر ایسی بات ہوتی تو قرآن اور شریعت اس کا ضابطہ نہ بنا دیتی۔ کہا گیا کہ ایک بندہ جتنا مرضی جھوٹا ہے نا، وہ اللہ کی قسم کھاتا ہے، اللہ کی قسم، تو اب کیا ہوگا؟ اب آپ کو رکنا پڑے گا کیونکہ اس نے اللہ کی قسم کھائی ہے، آپ اس کی قسم پر فیصلہ کر دیں گے۔ اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلے کیے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خبر نہیں ہوتی تھی کسی کو، یہ امت کو سکھانے کے لیے فیصلے کی کہ جس نے اللہ کی قسم کھا لی فیصلہ کر دو، اب جو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے جھوٹی قسم کھا کے، یہ اس کا رب اس سے پوچھے، آپ کو اللہ نے نہیں کہا کہ آپ پوچھیں، ٹھیک ہے؟ تو بہت سارے ایسے مقامات ہوتے ہیں کہ ہم اپنے اندر کی جلن کی وجہ سے کسی کی اچھائی کو قبول نہیں کرتے، تو یہاں پہ کافروں، یہودیوں، عیسائیوں کو بھی یہی پرابلم ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جب تک دردناک عذاب دیکھ نہیں لیں گے نا تب تک یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور جب اچانک ان کے اوپر عذاب آئے گا جس کی انہیں خبر تک نہیں ہوگی، پھر اس وقت کہیں گے کہ کیا ہمیں رخصت مل سکتی ہے، کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے کہ ہم نیک اعمال کر لیں، توبہ کر لیں؟ تو اللہ پوچھتا ہے کہ کیا آپ بھی جلدی کریں گے عذاب کی؟ پہلے تو مذاق اڑاتے تھے نا، لیکن اب جب عذاب دیکھ لیا تو اب تو ٹائم مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ٹائم دے دیا جائے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا، اس وقت کوئی ٹائم نہیں ملے گا، اور جو کیا ہوگا وہی بھرنا ہوگا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے پچھلی صدیوں میں بھی، پچھلے زمانوں میں بھی کوئی بستی تب تک ہلاک نہیں کی جب تک ہم نے اس میں ڈر سنانے کے لیے اپنا رسول نہیں بھیجا۔ اس رسول نے آ کر تبلیغ کی، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ان کو تیار کیا، اپنا بتایا، دین کا بتایا، کلمے کا بتایا، ہر طرح سے جب یہ خوب جھٹلا چکے اور سال ہر سال تک جھٹلاتے رہے، تب اللہ پاک نے ان کو عذاب بھیج کر ہلاک کیا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم کسی پر کبھی ظلم نہیں کرتے، ظلم جب بھی کرتا ہے انسان خود اپنے اوپر کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس قرآن کو لے کر کوئی شیطان نازل نہیں ہوا، اور نہ اللہ کا کلام لے کر شیطان کے اندر نازل ہونے کی کوئی جرت ہو سکتی، اس کو یہ لائق ہی نہیں، اس کے اندر جرت ہی نہیں کہ وہ ایسا کر سکے، بلکہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے تو کانوں کو بھی بہرا کر دیا گیا ہے کہ یہ حق سننے کے باوجود بھی سنتے نہیں ہیں۔ سننے کے باوجود نہ سننے کا مطلب ہوتا ہے کہ سنی انسنی کر دینا۔ تو آپ اللہ کے سوا اور کسی خدا کی پوجا نہ کریں کہ پھر آپ پر عذاب ہو۔ یہ آیت بظاہر تو نبی علیہ السلام کے لیے، لیکن حقیقت میں آپ کی امت کے ہر اس شخص کے لیے جو کسی غلط راستے پہ چلنے والے کو قبول کر کے اس راستے پہ خود بھی چل پڑے۔ اب آگے اللہ پاک نے ایک بڑی خاص بات اپنے محبوب علیہ السلام کو فرمائی، فرمایا کہ اے حبیب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں نا، سب سے پہلے آپ ان کو تبلیغ کریں، سب سے پہلے آپ ان کو ڈرائیں، اور مسلمانوں کے لیے اپنی رحمت کے بازو بچھا کے رکھیں۔
پھر اگر وہ آپ کا حکم نہ مانے، یعنی آپ اتنا سارا کچھ کرنے کے باوجود اگر وہ آپ کا حکم نہ مانے تو پھر کیا کریں کہ آپ انہیں صاف کہہ دیں کہ میں تمہارے اعمال سے بالکل بیزار ہوں، اب مجھے ان سے کوئی علاقہ نہیں ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے جب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کورس کیا تھا تو وہاں ہم نے یہ چیزیں پڑھی تھی کہ شروع میں تو چھپ کر اسلام کو پھیلانے کا حکم تھا، تبلیغ کھلے عام کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اسے کھولنے کا حکم دیا تو سب سے پہلے اللہ نے حکم دیا کہ اے حبیب آپ اپنے رشتہ داروں کو بلائیے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے سارے چچاؤں کو، پھوپھیوں کو اور برادری کے تمام لوگوں کو بلایا، اور ایک دفعہ بلایا تو ابو جہل نے بات بگاڑ دی اور وہ اپنی بات کر کے اس نے بات کرنے سے پہلے اس کو چینج کر دیا اور پھر وہ برخاست ہو گئی مجلس۔ پھر دوبارہ نبی علیہ السلام نے دعوت پہ بلایا اور سارے خاندان کو یہ باتیں ارشاد فرمائی جو اللہ نے کہنے کو کہا فرمایا تھا۔ تو پتہ چلا یہاں کہ جب آپ کسی نیکی کے راستے پہ چلتے ہیں یا آپ کو دین کا کوئی مشن سونپا جاتا ہے تو آپ اس طریقے سے نہ چلیں کہ فلاں رشتہ دار ہماری بات نہیں سنتا یا فلاں کے ساتھ ہماری ناراضگی چل رہی، بلکہ اللہ کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق سب سے پہلے یہ ضروری ہوگا کہ ہم وہ نیکی کی بات، ہدایت کی بات اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کی بات سب سے پہلے رشتہ داروں کے پاس لے کر جائیں۔ ماننا نہ ماننا یہ ان کے نصیب کی بات ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا ایمان لے ہیں؟ ساری پھوپھیاں ایمان لے ہیں اور باقی خاندان برادری کے لوگ ایمان لے ہیں؟ لیکن اللہ نے جو فرمایا آپ نے وہی کیا۔ تو ہمارے لیے بھی یہی ضروری ہے، کسی کے اندر داخل ہو کر اس کو منوانا، جب نبی کی ذمہ داری نہیں تو ہمارے جیسوں کی کیسے ہو سکتی؟ ضروری کیا ہے؟ پیغام پہنچانا، اور پیغام پہنچانے میں ترتیب کیا ہے؟ اپنے عزیزوں، رشتہ داروں کے ساتھ سب سے پہلے اپنی کوارڈینیشن کو مضبوط کرنا، ان تک اللہ کا پیغام لے کر جانا، لیکن اپنے اندر اناد رکھ کے نہیں، پورے صاف ستھرے دل کے ساتھ، صاف نیت کے ساتھ ان کے ہدایت کی دعا کر کے ان کے پاس جائیں، پھر موقع ملے پھر جائیں، پھر موقع ملے پھر جائیں، اور ان کو بھی اللہ کا پیغام پہنچاتے گئے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اے حبیب جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا رب آپ کو دیکھتا ہے، اور جب آپ نمازیوں کے درمیان دورہ فرماتے ہیں تب بھی اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، بے شک وہی سننے والا، علم والا ہے۔ اور کیا میں تمہیں بتا دوں، یعنی یہ کہتے تھے نا کہ شیاطین ان کے دل میں لا کے نعوذ باللہ باتیں ڈالتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ رب کا کلام ہے، ہمیں سنا دیتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ شیطان کبھی کسی نبی پہ نازل نہیں ہوتے۔ شیطان نازل ہوتے ہیں علی کل افاک اثیم، جو حد سے بڑا گناہگار اور حد سے بڑا جھوٹا ہے، بہتان لگانے والا، شیطان اس کے اوپر نازل ہوتے ہیں اور شیطان اس کو گھیرے رکھتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے وہ اتنے برے کام کرتے ہیں۔ اور ایک بات اور سنیے جو خواتین کے سمجھنے والی ہے، فرمایا کہ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، اور شیطان پتہ کیا کرتے ہیں؟ شیطان سنی سنائی باتیں لوگوں کے کانوں میں ڈالتے ہیں اور ان کی اکثر باتیں جھوٹی ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ سے ہمارے کانوں کا بھی یہی حال ہے، نہ کبھی تحقیق کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اور نہ ہی کبھی سنی سنائی بات کو اپنے تک روکنے کی زحمت گوارا کرتے ہیں۔ ہمیں بات ملنی چاہیے، ہمیں بات ملنی چاہیے، پھر دیکھیں کہ ہم اس کا چرچا کیسے کرتے ہیں۔ اور اس معاملے میں الا ماشاء اللہ عورت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ نیٹ نے بھی اپنی جو تیز ترسیل ہے نا وہ بھی عورت سے ہی سیکھی ہوگی۔
ٹھیک ہے، تو اس کی اصلیت کیا ہے؟ میں آپ کو سمجھانا کیا چاہ رہی ہوں، اصلیت کیا ہے؟ سنی سنائی بات ہمیشہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور وہ کبھی بھی 100% سچی نہیں ہوتی۔ سچی ہو بھی تو ہماری ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول نے یہی لگائی ہے کہ جب تک تمہیں خود اس بات کی تصدیق نہ ہو جائے کسی کے آگے مت کرو۔ اور سنی سنائی باتیں آپ کو پتہ ہے کتنی تباہی کرتی ہیں، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، محلوں کے اندر لڑائیاں پڑ جاتی ہیں، سر پھٹ جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، اور کبھی بیٹھ کے کوئی عقل مند بعد میں بھی بات کی تحقیق کرے تو اندر سے کچھ بھی نہیں نکلتا۔ لہٰذا یہ بات پلے باندھ لیجئے اور اس سے بائیکاٹ کر لیجئے کہ سنی سنائی باتیں شیطان کی طرف سے ہوا کرتی ہیں اور ان کو کبھی بھی آگے کسی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کرنا ضروری بھی ہو تو اصل بندے کے پاس جا کے پہلے تصدیق کرے، ورنہ جتنا ٹائم آپ نے ان باتوں کے چسکوں میں گزارنا، استغفار کی ایک تسبیح پڑھ۔ اور جو شعراء ہوتے ہیں، شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ یہ کون سے شاعر ہیں؟ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ شاعر جو بری شاعری کرتے ہیں، غلط کلام لکھتے ہیں، یا فحش کلام، یا جذبات کو ابھارنے والے کلام، یا کافرانہ کلام، جو قرآن و حدیث کے مطابق شاعری ہوتی ہے وہ تو قرآن و حدیث کی تفسیر ہوتی ہے اور نبی علیہ السلام کے عشق سے معمول ہوتی ہے۔ یہاں شاعر سے مراد ایسے شاعر نہیں ہے بلکہ وہی شاعر ہیں جو غلط شاعری کرنے والے ہیں۔ فرمایا گیا کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے اور جنہوں نے اللہ کا ذکر کثرت سے کیا اور بدلہ لیا بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہوا، یعنی خود کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے بلکہ جب ان پر کوئی ظلم کرے تو اس کا بدلہ لیتے ہیں، اس کی تو اللہ نے اجازت دی ہے۔ تو قرآن فرما رہا ہے کہ جتنے ظلم کرنے والے لوگ ہیں بہت جلد انہیں پتہ چل جائے گا یہ کس سمت پلٹا کھائیں گے، یعنی ان کا انجام کیا ہوگا، یہ کہاں جائے گا۔ اب آگے جو ہماری سورت شروع ہو رہی ہے یہ سورت نمل ہے۔ سورت النمل، نمل کا مطلب ہوتا ہے چیونٹی، اور اس میں بڑا خوبصورت بڑا نفیس واقعہ چیونٹی کا اس میں بیان ہوا، اس لیے اس سورت کا نام سورہ نمل ہے۔ مکی سورت ہے، اس میں 7 رکوع ہیں اور 93 آیتیں ہیں۔ حروف مقطعات سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے اور ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ آیتیں قرآن کی اور روشن کتاب کی ہیں۔ روشن کتاب یعنی ایسی روشن جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والی۔ دیکھیں یہاں جدھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہاں فل اندھیرا ہو تو ہمیں پتہ چلے گا کون کون یہاں بیٹھا ہوا ہے اور کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ ہم بعض چیزوں کو اندھیرے کی وجہ سے غلط سمجھیں گے اور بعض لوگوں کو بھی کسی اور کو کسی اور کی جگہ پہ سمجھیں گے۔ جب یہاں پہ روشنی ہو گئی تو روشنی نے کیا کیا، ہر چیز کو اپنی حیثیت سے ہمارے سامنے واضح کر دیا، حق اور باطل، غلط اور صحیح میں امتیاز ہو گیا روشنی کی وجہ سے۔ تو کتاب مبین، یہ کتاب بھی روشن کتاب ہے، مطلب رب کی کتاب روشن کتاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حق اور باطل میں، غلط اور صحیح میں امتیاز کرنے والی کتاب ہے۔ پھر صرف حق اور باطل میں امتیاز نہیں کرتی بلکہ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے۔ اب کون سے ایمان والے؟ ساتھ ساتھ ایکسپلین کر دیا جاتا ہے ہر چیز کو کہ ایمان والے صرف وہ نہیں جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے، نہیں، ان ایمان والوں کی نشانی یہ نظر آئے گی کہ وہ ہمیشہ نماز قائم کرنے والے ہوں گے، جب وقت آئے گا تو وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں گے، اور وہ آخرت پر کامل یقین رکھنے والے ہوں گے۔ آخرت میں ہماری قبر بھی ہے، حشر بھی ہے، پل صراط بھی ہے، حوض کوثر بھی ہے، جنت دوزخ بھی ہے، ان سب پر کامل ایمان رکھنے والے ہوں گے۔
اور ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ میں زبان سے لوگوں کو کہتی پھروں کہ میرا ایمان ہے، نہیں، میرے کردار اور میرے عمل سے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ مجھے آخرت پر کامل ایمان ہے، اس لیے میں وہ کام کبھی نہیں کرتی جو دوزخ والے ہیں، جو قبر میں عذاب والے ہیں، جو اللہ کے غضب والے ہیں۔ یہ ایمان ہوتا ہے کہ آپ کے ہر عمل کو دیکھ کر لوگوں کو خود پتہ چلے کہ آپ کی زندگی میں کبھی کسی نے کوئی غلط اور برا کام نہیں دیکھا۔ یہ خاصیت ہے ایمان والوں کی۔ تو ایسے لوگ جو اپنی زندگی ان تقاضوں کے مطابق گزاریں گے، ایمان والے ان کو کہا جائے گا۔ اور اس کی اگینسٹ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے ان کی نظروں میں ان کے برے اعمال مزین کر دیے، سنوار کے دکھا دیے، فہم یعمہون، وہ بھٹک رہے ہیں، وہ اپنی غلط چیزوں کو صحیح سمجھ کر انہی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اب ان کا انجام کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں اولئک الذین لہم سوء العذاب، ایسے لوگوں کے لیے بہت برا عذاب ہے اور آخرت میں وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو قرآن سکھایا جاتا ہے، کس کی طرف سے؟ آپ کو قرآن کون سکھاتا ہے؟ من لدن حکیم علیم، اس رب کی طرف سے سکھایا جاتا ہے جو حکمتوں والا، علم والا ہے۔ اب آگے اگلا واقعہ شروع ہوتا ہے جس کا ذکر ہم پیچھے بھی کر چکے ہیں، دوبارہ اس کو ریمائنڈ کر لیں کہ جب وہ 10 سال کا عرصہ گزار کر جو شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرانی تھی، حق مہر پورا کرنا تھا، تو حضرت صفورہ کو لے کر آپ 10 سال کے بعد نکلے تھے واپس آنے کے لیے مصر میں۔ تو شدید سردی تھی، آپ کی اہلیہ صاحبہ کی کوئی طبیعت بھی ناساز تھی، اور سخت سردی کی وجہ سے رات کا وقت پھر سفر کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ایسے میں دور پہاڑ کے اوپر جب نظر پڑی موسیٰ علیہ السلام کی، تو آپ کو یوں لگا کہ جیسے کوئی وہاں آگ کی چنگاری ہے۔ تو آپ نے اپنی سیدہ صفورہ سے فرمایا کہ مجھے آگ محسوس ہو رہی ہے، تو تم یہاں رکو، سآتیکم منہا بخبر، ہو سکتا ہے کہ میں وہاں سے کوئی اس کے متعلق خبر لے کر آؤں، یا پھر وہاں سے کوئی انگارہ لانے میں کامیاب ہو جاؤں، لعلکم تصطلون، تاکہ تم لوگ اس آگ کو تاپو۔ آگ تاپنا سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، تو یا پھر اس سے تمہیں ہیٹ پہنچے اور تمہاری سردی کی شدت کم ہو تو ہم اپنے سفر کو جاری رکھ سکیں۔ اچھا، آپ کو وہاں بٹھا کر چلے، فلما جاءہا، جب وہ چلتے چلتے پہاڑ کی چوٹی پر جہاں انگارہ نظر آ رہا تھا وہاں پہنچے، تو نو دیا، اب ندا آئی، ام بورکا من فی النار ومن حولہا، کہ جو آگ میں ہے اس کو اور جو آگ کے ارد گرد یعنی فرشتے ہیں ان سب کو اس سے برکت دی گئی ہے۔ وسبحان اللہ رب العالمین، سبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے جو رب العالمین۔ اب وہ جو روشنی تھی جو آپ کو نظر آئی، اس سے آواز یہ آئی کہ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، عزیز الحکیم، کہ اے موسیٰ یہ جو تجھے روشنی نظر آئی ہے یہ میں ہی ہوں، میں اللہ ہوں، اور میں عزتوں والا، حکمت والا ہوں۔ پھر آپ کو وہ جو آپ کے پاس عصا جو لے کر آپ کو چلنے کی عادت تھی، جو آپ کے پاس ہوتا تھا، اس کے متعلق مانوس کرنے کے لیے وہ جب آپ نے جا کے فرعون کے اس دربار میں، پھر اس کے بعد وہ جادوگروں کے ساتھ مقابلے میں جب عصا ڈالا تو اس نے وہ اپنی شکل اختیار کرنی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اکیلے میں اس کا ڈیمو کروایا، اور ڈیمو کروا کے موسیٰ علیہ السلام کو دکھا دیا کہ یہ ایسے ایسے ہوگا، لہذا لوگوں کے سامنے جب ہو تو ڈرنا نہیں ہے۔ تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی وہی فرمایا کہ وَأَلْقِ عَصَاكَ، کہ اے موسیٰ اپنا یہ عصا ذرا زمین پہ رکھے۔ آپ نے زمین کے اوپر اپنا عصا رکھا
فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا، اب جب آپ نے زمین پہ اثار رکھا تو جانن کہتے ہیں وہ پتلا سانپ جو لمبا ہوتا ہے اور تیزی سے یوں یوں کر کے بھاگتا ہے، وہ اس طرح ایک پتلے سے سانپ کی طرح یہاں یوں بنا اور وہاں کیا بنا، وہاں جا کے اژدہا بنا، اتنا بڑا کہ جب منہ کھولا تو اوپر کے جبڑے فرعون کے محل کے اوپر کنگروں تک پہنچ گئے اور یہاں پتلے سانپ کی طرح وہ بھاگنے لگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک خوف پیدا ہوا، واللہ مدبرن، تو وہ وہاں سے پیچھے کو پلٹے چلے، ولم یعقب، اور پلٹ کر اس کو دیکھا نہیں کہ یہ کیا ہوا۔ یا موسیٰ لا تخف، اللہ نے واپس بلایا، کہا موسیٰ ڈرنے کی کیا بات ہے، مت ڈرو، انی لا یخاف لدی المرسلون، جو رسول ہوتے ہیں وہ میرے دربار میں ڈرا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم۔ سبحان اللہ، ہاں جو کوئی زیادتی کرے پھر برائی کے بعد بھلائی سے بدلے تو بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ پھر اسی وقت دوسرا ڈیمو کروایا، فرمایا کہ اب اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیں اور اس کو باہر نکالیں۔ پھر آپ نے نکالا تو تخرج بیضاء من غیر سوء، کوئی تکلیف، کوئی عیب، کوئی نقص نہیں تھا، بلکہ بغیر کسی نقص اور عیب کے وہ تیز روشنیوں کی طرح چمکتا ہوا باہر نکلا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو 9 بڑی بڑی نشانیاں عطا کی تھی، ان 9 نشانیوں میں یہ 2 نشانیاں تھیں، اس لیے کہ وہ قوم جس کی طرف آپ کو جانا تھا وہ فاسق قوم تھی۔ اب وہ جو 9 نشانیاں تھیں، اللہ اکبر، ان میں ایک تو یہ عصا والا معجزہ تھا، ایک یہ ید بیضاء اس کو بولے جاتا ہے، جو گریبان میں ہاتھ ڈالا تو چمکتا نکالا۔ دوسرے آپ نے جب رب اشرح لی صدری ویسر لی والی دعا پڑھی تھی تو اللہ نے آپ کو وہ معجزہ عطا کیا کہ آپ کی لکنت بالکل ختم کر کے آپ کو فصیح و بلیغ بنا دیا۔ چوتھا معجزہ جو بہت بڑا اللہ نے آپ کو عطا کیا وہ کیا تھا کہ آپ کی وجہ سے، آپ کے اصحاب کی بدولت اللہ نے دریائے نیل کو پہلے پھاڑا، پھر اس کے بعد درمیان میں خشک راستہ بنا دیا۔ 5ویں نشانی جو طوفان کا عذاب آپ کی اس جو قبطی قوم تھی اس کے اوپر آیا۔ 6واں معجزہ آپ کا تھا جو ٹڈیوں کا عذاب اللہ نے قوم قبطی پر نازل کیا۔ 7واں جوؤں کا عذاب تھا جو آپ کا معجزہ تھا، اور 8واں مینڈک کا عذاب تھا، اور 9واں خون کا عذاب تھا۔ یہ ہم پیچھے 8ویں پارے میں پڑھ کے آئے ہیں سارا، کہ اس کی حالت کیا ہوتی تھی کہ یوں اگر ایک برتن ہے ایسے ہاتھ میں پکڑا، یعنی عاجز آ کر وہ قبطی کیا کرتے تھے کہ یہ برتن بنی اسرائیلیوں کا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں کھانا کھا کے، تم ایک ہاتھ میں پکڑو ایک ہاتھ میں ہم پکڑتے ہیں تو اس میں سے کھانا کھائیں۔ 8 دن تک کوئی چیز کھا نہیں سکتے تھے عذاب کی وجہ سے۔ تو جب یوں یہ طریقہ اختیار کرتے اور سب کے سامنے ایک ہاتھ بنی اسرائیلی کا ہوتا، دوسرا قبطی کا ہوتا، پلیٹ ایک ہوتی، برتن ایک ہوتا، لیکن جس جگہ پہ قبطی کا ہاتھ پہنچتا وہ خون بن جاتا۔ جو بنی اسرائیل والی سائڈ ہوتی وہ ٹھیک رہتی، اور جب ٹڈیوں کا، جوؤں کا، خون کا عذاب آیا تو جو جو عذاب تھا وہ وہی عذاب میں وہ چیزیں تبدیل ہو جاتی۔ اس طریقے سے اللہ نے یہ آپ کے معجزے تھے اور ان قوموں کے لیے عذاب تھے۔ اللہ اکبر۔ شاہ جی پھر جب یہ ساری نشانیاں اپنے اپنے وقت پہ آتی، توبہ کرتے، معافی مانگتے، اللہ عذاب دور کر دیتا، تھوڑا عرصہ گزرتا، پھر کہتے کہ یہ تو سارا جادو، پھر تو ہم نہیں مانتے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں نے جان بوجھ کر ہماری کھلم کھلی نشانیوں کو جھٹلایا اور کہنے لگے کہ یہ تو سری جادو ہے، اور وہ ان کو مانتے نہیں تھے۔ یہ سارا کس وجہ سے تھا؟ تکبر کی وجہ سے۔ جو تکبر اور انا ہوتی ہے نا وہ بڑی ظالم چیز ہوتی ہے، وہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، اور جب انسان اس تکبر اور انا کو اندر سے نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو بندہ اللہ کے لیے اپنے تکبر ختم کر کے جھک جاتا ہے تو
تو پھر اللہ اسے اتنی بلندی عطا کرتا ہے، اتنی بلندی عطا کرتا ہے، اس کا وہ اندازہ نہیں کر سکتا۔ اور جب وہ اپنے ذات میں اپنے آپ کو بہت بڑا سیٹھ، چودھری اور نہ جانے پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا، دوسروں کے برابر بیٹھنا پسند نہیں کرتا، زمین پہ بیٹھنے میں اسے تکلیف ہوتی ہے، یا دیگر ایسی بہت سی عادتیں جن کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں سے الگ رکھتا ہے، تو پھر ان کے انجام ایسے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، دیکھو پھر ان فسادیوں کا انجام کیا۔ آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا، بڑا علم عطا کیا، اور اس علم کے ملنے پر ان دونوں نے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، کہ اس اللہ کی تمام تعریفیں جس اللہ نے ہمیں بہت سارے ایمان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ نبیوں کا، ولیوں کا طریقہ رہا، اور یہی اللہ کی نعمتوں میں اضافے کا طریقہ ہوتا ہے۔ آپ کو جتنی نعمتیں ملے آپ اتنا شکر زیادہ کریں، آپ کو جتنی دولت زیادہ ملے آپ اتنی عاجزی اختیار کریں، اللہ آپ کی نعمتوں میں، دولتوں میں، انعامات میں اور ترقی عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا، بیٹے باپ کے وارث ہی ہوا کرتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام بیٹے تھے کس کے؟ بولیے، داؤد علیہ السلام کے، تو یہ وارث بنے اپنے باپ کے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا اور ہمیں ہر شے عطا کی گئی۔ اظہار تشکر اور تحدیث نعمت کے لیے آپ نے سب کے سامنے یہ اعلان کیا اور کہا کہ یہ ہمارا کوئی کمال نہیں، ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ اللہ کا کھلم کھلا فضل ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ سلیمان اور جو اس کے لشکر تھے، جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے، ہم نے ان سب کو اس کے لیے روکا، یعنی وہ ایک منظم کیے جاتے تھے، اس کے تابع تھے اور اس کے لیے روکے جاتے تھے، یہاں تک کہ یہ بات آپ پیچھے پڑ چکے ہیں، یعنی سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوتا تھا، پڑھا ہے نا، سب کو پتہ ہے نا جی، اور تخت کے اوپر اس طرح صاحبان کی طرح تمام پرندے جڑ کر اپنے پروں کو جوڑ کر سایہ کرتے، اور ذرا سوچیں کہ وہ کتنے نظم و ضبط کے ساتھ تخت کے اوپر چلتے تھے کہ کسی کے دائیں بائیں ہونے سے اس سائے میں کوئی سوراخ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ان پرندوں کی اطاعت تھی، اور یہ اللہ نے ان کو مسخر کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے۔ اب دیکھ لیجئے پھر کیا ہوا، یعنی وہ آگے چل کے جو واقعہ آتا ہے ہدہد کا، وہ معمولی سی روشنی یا دھوپ آئی تو فوراً پتہ چل گیا نا سلیمان علیہ السلام کو کہ اوپر سے کوئی غائب ہے، اور چونکہ ہر بندے کی ایک اپنی سیٹ، ایک اپنی جگہ، اور وہ بھی سارے خادم تھے، تو آپ کو بھی پتا تھا کہ یہ جگہ کس کی ہے، فوراً جب نظر اوپر اٹھائی تو پہچان لیا کہ یہاں سے کون غائب ہے۔ وہ واقعہ خیر آگے آ رہا ہے، ابھی فی الحال یہ کہ اس تخت پر جب آپ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک بستی کے اوپر سے وہ تخت گزرنے لگا، دور، ابھی تفاسیر میں لکھا ہے کہ جس جگہ کا یہ واقعہ ہے وہاں سے 3 میل اونچائی پر یہ تخت آ رہا تھا، اور نیچے میدان میں چونٹیوں کے بل تھے، چونٹیوں نے اپنے سوراخ بنائے ہوئے تھے۔ تو جس طرح ایک خاص موسم میں، خاص وقت میں پتہ ہے کیڑے مکوڑے سارے زمینوں سے باہر نکل آتے ہیں، تو ڈھیروں چونٹیاں اپنی خوراک جمع کرنے کے لیے اپنے سوراخوں سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ سب سے بڑی لطف اندوز ہونے والی بات یہ ہے کہ شہد کی مکھیاں ہوں، چونٹیاں ہوں، یا کوئی ایسی اور مخلوق ہو، ان کا زندگی کا نظام اتنا منظم ہے کہ اللہ نے ان کو بھی اس طرح چلایا ہوتا ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی سردار ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بادشاہ ہوتا ہے،
کوئی نہ کوئی ان کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے، پیچھے یہ سارے کیڑے مکوڑے چل رہے ہوتے ہیں۔ آج ایک انسان ہے جو ساری قیادتوں کو ٹھوکر مار کے اکیلے چلنا چاہتا ہے، لیکن ان لوگوں کے اتنے منظم طریقے ہیں کہ آپ اگر سیکھیں، اور جن لوگوں نے تحقیقات کر کے سیکھا، ان کیڑے مکوڑوں سے بڑا کچھ سیکھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر وہ جو تخت آ رہا تھا، آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک چیز اگر یہاں بھی عام چھوٹی سی چیز ہوگی، کوئی بچے کا کھلونا بھی ہو اور وہ ایسے اڑ رہا ہو، تو اس کے ساتھ ایک ہوا پیدا ہوتی ہے۔ جہاز گزرتے ہیں آج، تو جہازوں کی کیا صورتحال ہوتی ہے؟ ہر چیز نیچے سے اڑ جاتی ہے، اسی لیے تو بے شمار ہائٹ کے اوپر جا کے جہاز اڑتے ہیں۔ اگر وہ نیچے اتنی رینج میں اڑے کہ ہمارے مکانوں کے قریب قریب ہوں، تو ان کی وہ جو ایک دھمک ہوتی ہے اور ان کی جو تیز ہوائیں ہوتی ہیں، وہ تو برداشت ہی نہیں ہو سکتی۔ اب ذرا اس چیونٹی کی عقل، سمجھ، شعور، اس کا اندازہ کیجئے۔ جب وہ وہاں سے گزرنے والے تھے چیونٹیوں کی وادی سے، تو قالت نملہ، وہ جو ساری چیونٹیوں کی ملکہ چیونٹی تھی نا، اس نے جب دیکھا کہ تخت آ رہا ہے، اس نے آواز لگائی، یا ایھا النمل، چیونٹیوں الرٹ ہو جاؤ، ادخلوا مساکنکم، فوراً بھاگو اور اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ۔ خطرہ ہے۔ خطرہ کیا ہے؟ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تو سارے تمہیں کچل کے چلے جائیں۔ وہم لا یشعرون، اور تم اتنی معمولی سی مخلوق ہو کہ انہیں تو اس کی خبر بھی نہیں ہوگی اور تمہارا کباڑا ہو جائے گا، لہذا فوراً بھاگو اور اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ فاصلہ کتنے ہیں؟ 3 میل۔ وہ زمین کے اوپر ایک معمولی سی چونٹی ہے، وہ بولی ہے۔ 3 میل دور فضا میں سلیمان علیہ السلام کا تخت ہے، یہاں چونٹی نے آواز دی، 3 میل کے فاصلے پہ سلیمان نے چونٹی کی بات سن لی۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے نبی، صرف بات نہیں سنی، لطف اندوز ہوئے چونٹی کی بات سے، اور ہنسے مسکرائے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ کیا دعا کی، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں تیرے احسان کا جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی، اور میں وہ اچھے کام کروں جو تجھے پسند آ جائے، اور مجھے اپنی رحمت سے ان بندوں میں شامل کر جو تیرے قرب والے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ نے اس بات پر کہ میں کہاں ہوں، چیونٹی کہاں ہے، کتنا فاصلہ ہے، اور میرے اندر کتنی پاور، کتنی طاقت ہے، اس پہ آپ کے دل میں فخر پیدا ہونے کی بجائے اور عاجزی آئی ہے، اور اللہ کی بارگاہ سے اور عاجزی کے ساتھ دعا کی ہے کہ یا اللہ تو نے بڑے احسانات کیے، مجھے اور وہ احسانات عطا فرما جن کے ساتھ میں نیکی کے کام کر کے تجھے راضی کر سکوں۔ اچھا، اب وہاں سے تو چلے گئے، آگے نکلے، پھر ایک اور مقام پہ یہ ہوا جس کی میں نے ابھی آپ کو تھوڑی سی بات سنائی کہ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، کہ اوپر سے جب تھوڑی سی دھوپ آئی، سوراخ نظر آیا، روشنی آئی، تو اوپر دیکھا تو ہدہد کی جگہ خالی تھی۔ کہنے لگے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، یا وہ واقعی نہیں ہے۔ اگر مجھے پتہ چل گیا نا کہ وہ کیوں غیر حاضر ہے اور وہ کیوں اپنی جگہ سے ہٹا ہے، تو لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، پھر میں اسے سخت ترین سزا دوں گا، أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا پھر میں اس کو فوراً ذبح کر دوں گا۔ تیسرا آپشن کیا ہے؟ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا پھر وہ اپنا ریزن پیش کرے گا کہ وہ اپنی جگہ سے غیر حاضر ہوا کیوں ہے۔ ان میں سے جو صورت سامنے آئے گی میں اس کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کروں گا۔ اور اب حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کریں گے وہ ہم کل سنیں گے انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم